السلام علیکم، کیا حال چال ہیں جی آپ سب کی؟ ٹھیک ہے جی، بس مجھے ایک پریشانی آ گئی تھی اور پریشانی بھی بہت بڑی، مطلب میرے دل کو بڑا دھچکا لگا، کیونکہ ویسے آپ سب کو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ میرا دل نا تھوڑا مطلب بہت زیادہ ہی کمزور ہے۔ تو پچھلے دن ہی میری ایک فرینڈ آئی ہوئی تھی یو ایس اے سے، تو میرے گھر میں آنا چاہ رہی تھی، مطلب میں نے انہیں اپنے گھر میں دعوت دینی تھی۔ تو جب سے میرا گھر بنا ہے نا، تو پہلے ایک دفعہ پاکستان آئی ہیں، لیکن نا ان کا ادھر میری طرف آنا نہیں ہوا۔ تو اس بار وہ آئی ہیں تو میں نے انہیں اسپیشل انوائٹ کیا، اور میں نے انہیں کہا کہ آپ نے ضرور ضرور میرے گھر آنا ہے۔ تو ہمارا پہلے پروگرام بنا جمعرات والے دن، جس سے نادی آئی تھی میرے گھر دعوت پہ، لیکن وہ کسی ضروری کام کی وجہ سے نا انہیں ساہیوال جانا پڑ گیا۔ تو کیونکہ وہ آئی ہوئی تھی پاکستان، تو کہتی کہ میں ساہیوال نہیں گئی، کیونکہ میرے خیال میں ان کا وہاں پہ میکہ رہتا ہے، لیکن ملتان میں ان کا سسرال ہے، تو وہ یہاں ملتان آئی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ساہیوال سے ہو کے، تو میرا وہاں پہ ہفتہ ڈیڑھ کا ہے اسٹے، تو پھر میں آؤں گی تو میں انشاءاللہ آپ کی طرف ضرور آؤں گی، اور پریشان نہ ہو، میں پاکستان میں ابھی کافی دیر ہوں تو میں ضرور آؤں گی۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو میں بس یہی تھا میرا، میں ہفتے بعد ان کی نا دعوت کی تیاری کر رہی تھی۔ تو بدھ والے دن ان سے میری بات ہوئی، جمعرات کو وہ روانہ ہوئی، اور ہفتے والے دن نا ان کی مجھے خبر آئی کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور مجھے یقین نہ آیا کہ موت اتنی اچانک کیسے آ سکتی ہے۔ مطلب ایک دن پہلے آپ کی اس بندے سے بات ہوئی ہو، اور دوسرے دن آپ کو پتہ چلی کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو مجھے بہت دھچکا لگا، میرا دل اتنا زیادہ، میں ڈسٹرب ہوئی، حالانکہ اس سے کوئی میرا خون کا رشتہ نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ کچھ رشتے کچھ ہوتے ہیں خون کے علاوہ، جو بہت اچھے ہوتے ہیں، ان سے میری سالوں چلی ہے۔ پچھلے دنوں ایک اور مطلب ہوا تھا ہمارے ساتھ مسئلہ، تو وہ بھی میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کیا تھا۔ تو بس کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ایک گندی مچھلی پورے جل کو گندا کرتی ہے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ اچھے لوگ ہیں ابھی اس دنیا میں، تو جن کی وجہ سے ہی دنیا چل رہی ہے۔ تو میرے خیال میں بس اللہ پاک کو بھی اچھے لوگوں کی ضرورت ہے۔ تو یہی ہوتی ہے انسان کی اچھائی، یہی ہوتی ہے، باقی اور کچھ نہیں ہوتا۔ انسان کی اچھائی یہی ہوتی ہے کہ مر کے بھی انسان پھر دلوں سے نہیں جاتا، تو دل سے فوراً یہی نکلتی ہے۔ بہت اچھی عورت تھی، بہت ہی اچھی، بہت زیادہ اچھی عورت تھی، میری بہت اچھی فرینڈ تھی، اور میری ان سے کافی سالوں سے فرینڈ شپ ہے۔ میرے وہ پچھلے گھر میں بھی آئی تھی، ایک تو میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ وہ میں پچھلے گھر میں انہیں بلانے سے بڑی جھجک رہی تھی کہ میرا گھر ایسا ہے تو میں آپ کو نہیں بلاتی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے کوئی تمہارے گھر کو ملنے تھوڑی آنا ہے، میں نے تو تمہیں ملنے آنا ہے۔ تو گھروں سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گھر دیکھتے ہیں، جو بینک بیلنس دیکھتے ہیں، پھر فرینڈ شپ رکھتے ہیں، تو وہ ہوتے ہیں لالچی لوگ، وہ ان کے پھر زیادہ دیر تک چل بھی نہیں سکتی۔ تو جو ہوتے ہیں دل کے صاف، دل کے اچھے لوگ، تو وہ میرے خیال میں وہ زیادہ تر دنیا میں رہتے ہی نہیں ہیں۔ تو مجھے بہت افسوس ہوا، میں گئی تھی ان کی آخری رسومات میں شامل ہونے کے لیے گئی تھی، یہی ملتان میں ان کا سسرال ہے، تو وہ یہاں پہ آئے تھے، ان کی مطلب ڈیڈ باڈی لے کے آئے تھے، تو یہیں پہ ان کا نماز جنازہ ہوا تھا۔ میرے ہسبینڈ نے نماز جنازہ میں شرکت بھی کی تھی، میرا دل تھا کہ میں ان کا آخری چہرہ ضرور دیکھوں، تو کیونکہ مجھے آس تھی ان سے ملنے کی، تو بس نصیب میں نہیں تھا ان کا میرے گھر میں آنا، مجھ سے ملنا۔ تو لازمی بات ہے، ان کی بیٹی ہیں، ان کے ہسبینڈ ہیں، ان کے رشتہ دار اور قریبی ہیں، اللہ پاک ان کو صبر جمیل عطا کرے، اور ان کو خاص طور پہ جن کی ڈیتھ ہو گئی نا، اللہ پاک ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، اور اللہ پاک جنت میں اعلیٰ مقام دے اس کو۔ مطلب بہت ہی اچھی عورت تھی، میں جتنی تعریف کروں نا کم ہے ان کی، بہت کم ہے ان کی تعریف، تو وہ اتنی اچھی عورت تھی۔ تو بس کہتے ہیں نا کہ اچھے لوگ کبھی بھولتے نہیں ہیں، اور برے لوگ بھی کبھی نہیں بھولتے، جنہوں نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہو نا، وہ بھی کبھی نہیں بھولتے، لیکن برے لفظوں میں ہی یاد آتے ہیں ہمیشہ۔ برا اپنی برائی سے اتر ہی جاتا ہے، تو بہرحال اچھے لوگ جو ہے نا وہ کبھی بھی نہیں بھولتے۔ میں ایک دو دن تو اسی شوق میں رہی ہوں
تو بس پھر جب تک زندگی ہے تب تک چلنا پڑتا ہے انسان کو، دوسرے زندگی کے معاملات دیکھنے پڑتے ہیں. تو بس اس طرح تھا. تو میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کروں، کیونکہ میں کل سے میں سوچ رہی تھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں، لیکن کل پرسوں سے میری نا بہت ہی ڈپریشن والی حالت تھی کہ بندیا کچھ نہیں دنیا تے چلے جانے پتہ بھی نہیں چلتا. ایک منٹ کی گیم بھی نہیں ہوتی. کبھی کبھی سوچتے ہیں ہمارے پاس بڑا لمبا ٹائم ہے، بچوں کی شادیاں کریں گے، پھر ہم کہیں بیمار ہوں گے، پھر ہمیں جا کے تو مرنا نصیب ہوگا، پھر ہم مریں گے بوڑھے ہو کے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے لوگوں کے ساتھ اچھائی کریں، کیونکہ اعمال واحد چیز ہے جو نہ دیکھنے والی گٹھڑی ہے اعمال کی، جو ہمارے ساتھ جائے گی. باقی اس کو لوٹ، اس سے برائی کر، اس سے دغا کر، اس سے جھوٹ بول، یہ چیزیں سوائے دوزخ، اپنے آپ کو دوزخ میں ڈالنے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اگر کوئی بھی اس گہرے کھڈے میں ہے نا تو وہ نکل آئے، خدا کے واسطے نکل آؤ، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. ایک بندے سے میں نے ایک ہی دن پہلے بات کی ہے، اور ایک دن کے گیپ کے بعد اس کی ڈیتھ کی خبر ہے. وہ اچھی بھلی ٹھیک ٹھاک، ان کی ڈیتھ کی خبر شاید پاکستان میں آ کے، تو بس انہیں اللہ کے پاس جانا تھا. ان کی پاکستان اپنی وطن کی مٹی انہیں بلا رہی تھی. تو بس اللہ، میری تو یہی دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں جنت کے اعلیٰ مقام میں جگہ دے. بہت نیک تھے، اور اتنے نیک انہوں نے کام کر گئی ہیں وہ. تو باقی جو ہے یہاں کا وہ یہیں رہ جائے گا. اچھا، انہی دنوں میں لگتا ہے کہ بھولنا اللہ پاک نے بھولنے والی جو چیز رکھی ہے نا، مطلب ایک چیز رکھی نا کہ میں بھول گئی، تو یہ اگر نہ ہوتی نا تو انسان شاید جی نہ سکتا. کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں یا کچھ زندگی کے دکھ ایسے ہوتے ہیں نا، کچھ دن بعد ہم بھول جاتے ہیں. تو وہی بھول جو ہے نا ہمارے ذہن سے اتر جاتی ہے، پھر ہم جینا شروع کرتے ہیں، اور پھر ہم اپنی جو ہماری روزمرہ کی زندگی ہے، زندگی کے مسائل ہیں، گھر ہے، بچے ہیں، اپنے اور مسائل ہیں، تو ان میں بندہ گم ہو جاتا ہے. پھر اپنے پیارے جب زندگی سے چلے جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ ہم بھول جاتے ہیں. تو بس پھر کوئی اور نئی چوٹ آتی ہے، پھر 4 دن روتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں، پھر زندگی سٹارٹ کر دیتے ہیں. بس اس طرح کرتے کراتے دنیا سے ایک دن چلے ہی جانا ہے. ابھی میں یہاں پہ صبح کپڑے واش کر رہی تھی، ابھی تک مجھے مطلب اطلاع نہیں آئی تھی. تو یہ صبح کا ٹائم تھا، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں صبح مشین لگا لوں، اور کچھ کپڑے پڑے ہیں وہ میں دھو لوں، کیونکہ آج کل بڑی اچھی دھوپ نکلی ہے. بیچ میں کچھ موسم خراب ہوا ہے، تھوڑے بادل شادل، ٹھنڈی ہوائیں چلی ہیں، لیکن آج کل موسم بہت اچھا چل رہا تھا. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ کپڑے واش کر لوں. تو میں پھر وہی اپنے کپڑے اوپر مشین لگانے آئی تھی. کپڑوں کی لاٹ لگا کے تو میں ٹیرس کے نا دوسرے کام کرنے لگ جاتی ہوں، کیونکہ تھوڑے بہت جو پودے ہوتے ہیں ان کو پانی دے لیتی ہوں. آج کل اتنی پانی کی ضرورت تو نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ان کے پتوں پہ کافی مٹی ٹھہر جاتی ہے، کیونکہ یہ کھلا ہے. اتنی سائڈ سے مٹی آتی ہے، مٹی آج کل اتنی اڑتی ہے کیونکہ کافی دیر ہو گئی ہے بارش نہیں ہوئی. اور بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے نا جب تھوڑی بہت بھی ہوا چلتی ہے نا تو پھر ٹیرس میں ساری مٹی ہوتی ہے، فرش پر مٹی، پودوں کے پتوں پہ مٹی ہو جاتی ہے، اور اس ریلنگ پہ تو کافی زیادہ ہی مٹی ہو جاتی ہے. یہ دور سے نظر آتی ہے تو بہت بری لگتی ہے، اصل میں اس کا کلر بلیک ہے، تو اسے صفائی کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. آج کام مجھے زیادہ تھا تو میں نے کوئی پراپر کھانا تو بنایا نہیں تھا، لیکن بس یہ ہے کہ بچوں کے لیے پھر میں نے میکرونی بنا لی تھی. میکرونی میں بھی کھا لیتی ہوں، البتہ اگر امی ہوں یا میرے ہسبینڈ ہوں تو وہ پھر اتنا زیادہ میکرونی نہیں کھاتے، وہ پھر پراپر کھانا بنتا ہے. لیکن آج کیونکہ میں گھر پہ اکیلی تھی، بچے تھے اور میں تھی، تو میں نے پھر میکرونی بنا لی تھی.
اور ساتھ میں کیونکہ اوپر کافی سارا کام تھا تو میں نے سوچا کہ آج اوپر کا کام ہی کرا لیتی ہوں، کھانے پینے کا کچن کا کام آج تھوڑا میں نے کم کرا دیا تھا۔ اوپر والا جو میرا ٹی وی لاؤنج ہے وہ بھی ان پہ ہلکے ہلکے سے جالے اوپر والے، اچھا اوپر والا پورشن میں زیادہ جلدی مٹی آتی ہے، زیادہ جلدی جالے بن جاتے ہیں۔ ابھی لاؤنج میں ہے تو میرے کچھ بھی نہیں، بالکل خالی میرا پڑا ہے اوپر والا لاؤنج، اور بس اس میں فاطمہ کے ٹوائے رکھے ہیں، اس کا کیمپ ہاؤس رکھا ہے اور ٹینٹ ہاؤس رکھا ہے، اور اس کی گاڑی، موٹر سائیکل، ٹوائز، کیونکہ اکثر جب اس کی فرینڈز آ جاتی ہیں نا اور مہمان آتے ہیں نیچے تو کافی رش ہو جاتا ہے، پھر یہ بچے اوپر کھیل لیتے ہیں نا، تو میں نے پھر زیادہ تر اس کے ٹوائے اوپر ہی رکھے ہیں، پھر نیچے یہ ہے کہ زیادہ گند شند نہیں پھیلتا، اوپر ہی بچے کھیل کھول لیتے ہیں، بعد میں ہم جا کے سمیٹ لیتے ہیں۔ اس وجہ سے آج اوپر والے جالے صاف کراؤں گی، آج پنکھا صاف کراؤں گی، اس کے دروازے صاف کراؤں گی۔ اچھا وائٹ دروازے پیارے تو بڑے لگتے ہیں، بہت اچھے لگتے ہیں جب صاف ستھرے ہو جاتے ہیں تب بڑے، لیکن جب تھوڑا سا بھی داغ ہو، مٹی ہو، وہ دور سے نظر آتا ہے، بہت برے لگتے ہیں، دھبے بڑی جلدی لگ جاتے ہیں۔ یہ کہ پھر اس کی پراپر صفائی بنتی ہے، مطلب ہم اسے بار بار صاف کرنے پڑتے ہیں۔ کیا کھا لیے؟ گڑ کھا رہی ہے، چاکلیٹ نہیں ملی تو گڑ، گندا بچہ، گڑ نہ کھاؤ۔ پہلے دیکھے منہ کو درد ہے، زبان پک گئی تھی۔ چلو ٹھیک، گوڑ آج۔ اچھا بچے جو چاکلیٹ بہت زیادہ کھاتے ہیں نا، بہت شوقین ہوتے ہیں، جیسے فاطمہ، تو اس کو بھی جب میٹھے کی کریونگ ہو، پچھلے دنوں اس کا منہ خراب تھا تو میں نے چاکلیٹ بین کر دی تھی، تو کہیں سے نا گڑ اٹھا کے کھا رہی ہو کہ میں مما اس سے ٹھیک ہو جاؤں گی، یہ چاکلیٹ نہیں ہے یہ گڑ ہے، حالانکہ یہ بھی تو دانتوں کو ویسے خراب کرے گی۔ خیر بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں۔ تو شام کا ٹائم تھا، میں نے باقی سارے کام اپنے سمیٹ لیے تھے۔ آج کل ویسے دھوپ ہوتی ہے، اتنی سردی نہیں ہوتی، شام کے ٹائم کہیں جا کے ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو پھر ہیٹر وغیرہ کی وہ بھی امی کو زیادہ ضرورت پڑتی ہے، تو میں تھوڑی دیر کے لیے چلا دیتی ہوں کہ چلو ان کو تھوڑا ریلیف ملے، کیونکہ وہ بار بار وضو کرتی ہے نا ٹھنڈے پانی سے، تو ایک تو ان کی سکن پہ خشکی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور دوسرا سردی انہیں بہت لگتی ہے۔ تو شام کے ٹائم بھی پھر میں انہیں کوئی قرآن مجید کی جب بیٹھتی ہے نا تو وہ ہمیں کچھ اور نہیں دیکھنے دیتی، کچھ نہ کچھ وہ اپنا مطلب سورۃ رحمان پڑھ لگا دی یا سورۃ بقرہ لگا دی، جو انہوں نے منزل پڑھنی ہوتی ہے وہ لگا دیتی ہوں، تو وہ پڑھ بھی لیتی ہیں، مطلب دیکھ دیکھ کے پڑھ بھی لیتی ہیں اور پھر سن بھی لیتی ہیں۔ میں نے شام کی چائے تیار کی تھی اور امی ابھی یہیں پہ بیٹھی تھی، تو پھر ساتھ میں آج میرا خود کا کھانے کا بالکل بنانے کا موڈ نہیں تھا اور نہ ہی میرا دل ہو رہا تھا، تو میں نے سوچا کیوں نہ آج شام چائے کے پکوڑوں کے ساتھ تھوڑے سے انڈے بوائل کر لیتی ہوں اور پکوڑے بنا لیتی ہوں، کیونکہ اس پوری سردیاں گزر بھی گئی ہیں، میں نے پکوڑے نہیں بنائے، تو پھر میں نے آج ہی سوچا کہ چلو پکوڑے بنا لیتی ہوں۔ آج ویسے بھی میں نے زیادہ تر کپڑے واش کیے تھے، پانی والا کام کیا تھا، ٹھنڈ مجھے بھی آج کافی لگ رہی تھی، تو پھر میں نے شام کی چائے رکھی ہے اور پکوڑے بنانے کے لیے سبزی جلدی جلدی کاٹی ہیں، انڈے بوائل کرنے کے لیے رکھے ہیں، دہی میں نے بال میں کل بنانے کے لیے رکھی تھی، میں نے کہا اس کے ساتھ چٹنی بنا لوں گی، تو وہ بھی اب بن چکی تھی، بس وہی اب نکالوں گی، چٹنی بناؤں گی اور ساتھ میں پکوڑے فرائی کر رہی تھی۔ آج بیسن کے بیٹر میں نا میں نے پالک کے پتے نہیں ڈالے، وہ تھے نہیں، میں نے صرف آلو اور پیاز کے پکوڑے بنائے ہیں، تو پھر یہاں پہ میرے پاس گرین والا لہسن اور پڑا تھا پیاز، دونوں ہی میرے پاس گرین تھے، وہ میں نے اس میں ڈال دیے۔ اچھا اس کے بھی پکوڑے بڑے اچھے بنے ہیں۔ آج میں نے کچن بھی بہت اچھا صاف کیا ہے، جب کچن اچھا صاف ہوتا ہے نا تب بڑا دل کرتا ہے کہ بار بار اس چیز کو دیکھیں جس کے ہم نے خود صفائی کی ہوتی ہے۔ آج کچن میں نے خود صاف کیا، مجھے بڑا ہی اچھا لگ رہا تھا۔ بالکل سیم اسی ٹائم میں جب پکوڑے فرائی کر رہی تھی، اسی ٹائم یہ بری خبر میرے تک پہنچی، اسی ٹائم ہی کال آ رہی تھی اور اسی ٹائم ہی میں نے سنی تھی۔ اس کے بعد مجھے سچ میں کچھ بھی اچھا نہ لگا ایک دفعہ تو
پتہ نہیں کیا یہ خبر اللہ کرے جھوٹی ہو. میں خود کو کہہ رہی تھی یا اللہ یہ خبر جھوٹی ہو اور یہ خبر مطلب بس میں یہ نہ سنتی، یہ نہ ہوتا، اتنی جلدی نہ ہوتا. ابھی اس کا کوئی ٹائم نہیں تھا، ابھی تو وہ مطلب جوان تھی، اتنی زیادہ وہ بوڑھی بھی نہیں تھی. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ موت نہ بوڑھا دیکھتی ہے نہ جوان دیکھتی ہے، جب اس نے آنا ہوتا ہے نا تو تب یہ آ ہی جاتی ہے. اور بس تب سے میرا دل بڑا بے چین تھا، لیکن آہستہ آہستہ بس پھر ریکور ہو گئی. آہستہ آہستہ پھر اس سچ کو مانا کہ یہ سفر ہے سب کا، ہم سب نے جانا ہے، بس وہ پہلے چلی گئی ہیں، ہم نے بعد میں جانا ہے. جانا تو ہے ہی، سب نے ایک دن چلے ہی جانا ہے. پلیز آپ ایک بار ان کے لیے ضرور دعا کر دیجئے گا. تو میری آج کی ویڈیو یہیں تک ہے، انشاءاللہ جی پھر ملیں گے. تھینک یو جی، اللہ حافظ.